اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں خوشی کیسے حاصل کی، اور خوشی کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سائیکولوجسٹ میں نے پڑھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سائیکولوجسٹ، سب سے بڑے ماہر نفسیات. تو جب میں نے سعدیہ غزالی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے سائیکولوجسٹ کی حیثیت سے پیش کیا. دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں، خوشی کس چیز سے نصیب ہوتی ہے اور انسان کو خوش کس چیز سے ہونا چاہیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، جب تو نیکی کرے تو اس نیکی کی وجہ سے تجھے خوشی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تیری اطاعت کی توفیق نصیب فرمائی. اس لیے کہ نیکی آسان نہیں، نیکی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سمجھو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سمجھو. اس کو میں آج کے دور کے اعتبار سے سمجھاؤں نیکی کا بینیفٹ. آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، یہی نیکی ہے. میں آپ کو دوسرے اینگل سے بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، وہ تو نیکی ہے. آپ اپنی رولس رائلس لے کر یا BMW لے کر کے جا رہے ہیں، آج کے دن آپ نے 1 کروڑ روپیہ کما لیا، مست ہے، اتنا پروفٹ میرا ہو گیا ہے، تو آپ کا دماغ آسمان پر ہوگا، مجھے اتنا مل گیا ہے. تو آپ اس پروفٹ کی بنیاد پر، اتنے ڈالر، اتنا پیسہ ملنے کی بنیاد پر مستی میں تھوڑے سے ہو گیا تو گاڑی بھی یوں یوں چلاتے ہیں. سڈنلی ایک بلائنڈ شخص آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اسپیڈ سے بریک لگا اور بریک لگاتے ہی ہلکی سی ٹکر اس بلائنڈ کو لگ گئی. گرا بھی نہیں، سنبھل گیا، لیکن آپ کے دل کو تکلیف پہنچی. آپ اس کے پاس گئے، معافی مانگی. اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کیا تم اندھا ہے، دیکھتا نہیں؟ بس اتنا کہہ دیا. اب یہ چیز جب آپ رات کو گھر جا کر کے بستر پر لیٹیں گے نا تو 1 کروڑ کا پروفٹ آپ بھول جائیں گے. اس بلائنڈ کی بات آپ کو چین سے سونے نہیں دے گی. اس بلائنڈ کی بات آپ کو چین سے سونے نہیں دے گی. لیکن آپ نے آج کے دن 1 لاکھ روپے کا پروفٹ کیا، 1000 روپے کا پروفٹ کیا، اور آپ اپنی گاڑی لے کر کے جا رہے تھے. ایک بلائنڈ کھڑا ہے، اسے روڈ کراس کرنا ہے. آپ نے گاڑی روکی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے روڈ کراس کرا دیا. اس نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے خوش رکھے. آج جب آپ گھر جائیں گے نا تو بہت سکون کی آپ کو نیند آئے گی. آج آپ سکون سے سوئیں گے، اس لیے کہ نیکی نے آپ کے قلب کو سکون کی دولت عطا فرمائی. نیکی نے آپ کی طبیعت کو قرار کی دولت عطا فرمائی. آج ماحول بدلتا جا رہا ہے، انسان گناہوں میں سکون تلاش کر رہا ہے. سکون گناہوں میں نہیں ہے، سکون نیکی کے اندر ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے. نیکی کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، نیکی کرنے کے بعد بھی بہت سارے اپسیٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر دوں. فنڈ ریزنگ کا پروگرام آگے سرمایہ دار اس کے اندر اناؤنس ہو رہا ہے، سب لکھا رہے ہیں $5000 میری طرف سے، 10,000 میری طرف سے. اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سرمایہ دار زیادہ ہیں. کسی نے دوسروں کو دیکھ کر کے چلو میں میری طرف سے 25,000 زیادہ لکھا دیا.
اب گھر پہنچنے کے بعد بیوی نے پوچھا کیسا راج کا پروگرام؟ کیا کہوں، پھنس گیا تھا، دوسرے کی وجہ سے مجھے اتنا لکھانا پڑا، تو نے کسی فرد کو نہیں دیا، دین کے نام پر دیا، اس نیکی پر تو تجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن نیکی کر کے اپسیٹ ہے، نیکی کر کے اپسیٹ ہے، ٹینشن میں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو صحابہ کی کیفیت بتاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ رب نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام کہنا اور صدیق اکبر سے بھی سلام کہنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور پوچھنے والے جبریل نے پوچھا، پروردگار پوچھ رہا ہے ابو بکر سب دے کر خوش تو ہونا، سب دے کر خوش تو ہونا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا میرے رب نے میرا ذکر کیا ہے، مجھے یاد کیا؟ تو یہاں یہ صحابہ کی کیفیت تھی، لٹا کر نیکی کر کے خوش ہوتے تھے۔ آج ہم نیکی کر کے بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نیکی، کوئی مانگنے والا آیا آپ کو نہیں دینا، بار بار آیا دے دیا آپ نے، اور دیتے ہی آپ نے کہا یار تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ قرآن نے اس کو مینشن کیا کہ یہ دے کر تیرا کوئی فائدہ نہیں، یہ دے کر تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جاننا چاہتا ہے کہ اس دینے سے بہتر چیز کیا تھی تو قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس سے تو بہتر تھا تو اچھی بات کہہ دیتا کہ کہیں اور دیکھ لیجیے، لیکن دے کر تو نے جو اس کا دل دکھایا، اس دینے سے بہتر تھا کہ تو اچھی بات کہہ کر تو اسے رخصت کر دیتا، یہ تیرے لیے بہتر تھا۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ نیکی کر کے خوش ہونے کی عادت ہے۔ اب یہاں بھی تھوڑی سی اور تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش ہے۔ آج تو حال ہی بن چکا ہے کہ نیکی کرنے میں بندہ شرماتا ہے، نیکی کرنے میں بندہ شرماتا ہے۔ کتنی تباہی کا وقت آ چکا ہے، آپ سوچیں، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے میں آدمی شرماتا ہے، اور شرماتے ہوئے کہتا ہے یار یہ آج کے دور میں نہیں چلے گا، معاذ اللہ من ذالک۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، کوئی باس ہے تو اپنے ایمپلائی کو سلام کرنے میں شرماتا ہے، نہیں یہ مجھے سلام کرے۔ شوہر ہے گھر میں انٹری کرے گا تو سوچے گا بیوی پہلے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ چلیے یہ تو ایک کامن بات ہو گئی، تھوڑا سا اور سمجھاؤں۔ آپ کسی ایسی سوسائٹی کے اندر دعوت کے اندر گئے ہیں جہاں پر مکس کمیونٹی ہے اور آپ کو پانی پینا ہے، سچ بتائیے گا بیٹھ کر پیئیں گے کھڑے رہ کر پیئیں گے؟ آپ سوچیں گے بیٹھ کر پیوں گا تو لوگ مجھے 1400 سال پرانا سمجھیں، آپ بیٹھ کر پینے میں شرمائیں گے، اور انٹرنل فیلنگ یہ ہوگی، آپ کی فیلنگ یہ ہوگی کہ میں بیٹھوں گا نیکی کروں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا میرے بارے میں سوچیں، تو آپ فوراً کھڑے ہو کر کے بیٹھ کی طرف پانی پینا نیکی کرنے میں آپ شرما رہے ہیں، آپ جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر وہ شرم محسوس کرے اور وہ یہ سوچے کہ میں بیکورڈ تصور کیا جاؤں، اس قوم کو زمین پر کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اسی قوم کو زمین پر عزت ملے گی جو قوم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پراؤڈلی کرنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم زمین پر عزت سے نہیں جی سکتے۔
میں تو اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی بیٹھ کر کے پیو، بسم اللہ شریف پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ آج کے ریسرچ اسکالر نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اٹیک آتا ہے، اس لیے بیٹھ کر پانی پیو، اچھا تو پھر بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سوچ، یہ مینٹلٹی، یعنی وہ شخص جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے بلائنڈلی نبی کی بات پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سائنٹسٹ کی ریسرچ، اس کی ریسرچ کو فالو کر رہا ہے اور نبی کو سب سے بڑا انسان ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضور سے بڑا بھی کوئی سائنٹسٹ ہے؟ آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں وہی رول فالو کرنے کے لیے کہا گیا، آپ دو بار کس نے سکھایا؟ میرے آقا نے سکھایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور آپ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام کے سلسلے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ریزن یہ ہے ایجوکیشن جتنا بڑھتا جائے گا اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے لوگ اسلام کی طرف دوڑیں گے۔ کیسے روکا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے، غلط پکچر پیش کرو تاکہ لوگ اسلام کی طرف جانے سے روکیں۔ کیا بات؟ کسی نے کہا تھا کہ ٹیریسا جس کے بنگال کی سرزمین پر کافی لوگوں کو کرسچن بنایا، تو کسی نے کہا کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جس نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ تو ہم نے جواب دیا تھا، ٹیریسا نے مجبور کو مسلمان بنایا، عیسائی بنایا، کسی کو رکشہ دلا کر، کسی کو تعلیم دلا کر، کسی کو کھانا دے کر، کسی کو جاب دے کر، لیکن الحمدللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طاقت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی دیکھو جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، مجبور نہیں، ہائیلی کوالیفائڈ، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرتے نظر آتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت اور سچائی۔ میں آپ کو ایک پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں۔ سنگنگ کا ایک پروگرام تھا جس میں ہر بچے کو کچھ نہ کچھ گانا تھا، تو کوئی انگلش گانا گا رہا ہے، کوئی ہندی گانا گا رہا ہے، سب اپنے اپنے حساب سے، تو سب انجوائے کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک مسلم بچہ آیا، سر پہ ٹوپی پہنے، پروگرام گانے کا ہے، ٹوپی پہن رہا ہے، اور اس نے اذان کہنی شروع کر۔ جیسے ہی اس نے اذان کہی مجمع پورا رونے لگ گیا، پتا چلا کہ روح کو اس کی غذا مل رہی، اس کی تاثیر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم آج بھی اس دور کے اندر کبھی مایوس نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت تو سب کی صحیح ہے، ان کو ماحول نہیں ملتا جس سے وہ بگڑ جاتے ہیں۔